السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں ہم لوگ نبض کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھو، نبض بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ NCISM کے اکارڈنگ ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی پڑھاتی ہوں الحمدللہ NCISM سلیبس کے اکارڈنگ پڑھاتی ہوں۔ نبض آپ کو پیتھو میں بھی پڑھنا ہے، جو یونانی پیتھو ہے اس میں بھی پڑھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکس یعنی سریریات میں بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبض اگر آپ نے ایک مرتبہ اچھے سے پڑھ لیا تو پھر دونوں سبجیکٹس کا ایک ایک ٹاپک کور ہو جائے گا۔ سارا نبض میں ایک کلاس میں نہیں پڑھا سکتی، میں ایسے کرتی ہوں کہ 4 ویڈیوز بناؤں گی نبض کے، اور اس میں ان ڈیٹیل اچھے سے سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ مبحث عام، شرائط و طریقہ امتحان نبض، مقامات معائنہ نبض، یہ تینوں ٹاپکس ہم لوگ اس کلاس میں پڑھیں گے۔ اجناس، ادلہ نبض ایک اور کلاس میں پڑھاؤں گی، نبض مرکب کی اقسام یہ ایک کلاس میں پڑھاؤں گی، اور یہ جو بچے ہوئے تینوں ٹاپکس ہیں یہ سارے ہم لوگ ایک کلاس میں پڑھیں گے۔ یعنی نبض اگر آپ کو مکمل اچھے سے پڑھنا ہے، 4 ویڈیوز فالو کیجئے وتھ نوٹس، انشاءاللہ آپ کو نبض سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھو، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے کہ میم نبض کیسے پڑھنا ہے، کون سے ٹیکسٹ بک کو فالو کرنا ہے، کیسے نوٹس پریپیئر کرنا ہے، کیا امپورٹنٹ ہے، بس ایسے رٹنے لگ جاتے ہیں۔ بہت آسان سا ہے نبض، انشاءاللہ میں پڑھا دوں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نوٹس کو نوٹ کرتے جائیے، اور اپنے پاس جو بھی ٹیکسٹ بک ہو اس سے لازمی ریڈنگ کر لینا۔ میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اصول طب پڑھ لیجئے، باقی جو آپ کو ٹھیک لگے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ نبض کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، تعریف دیکھتے ہیں کہ نبض پلس کہتے کس کو ہیں۔ نبض اوعیۂ روح کی حرکت کا نام ہے جو انقباض و انبساط سے مرکب ہوتی ہے، اور اس حرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسیم کے ذریعے روح کی تعدیل و اصلاح ہو سکے۔ اور یہ جو تعریف ہے وہ شیخ الرئیس ابن سینا کی ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ کے اکارڈنگ نبض کسے کہتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ پہلے یہ تو سمجھو کہ اس میں جو الفاظ ہیں ان کے کیا میننگ ہے۔ اویا کسے کہتے ہیں، انقباض انبساط کسے کہتے ہیں، اور پھر نسیم کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو، نسیم کا مطلب کوئی نسیمہ یا لڑکی ایسے نام نہیں ہے۔ نسیم کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن، انقباض کا مطلب ہوتا ہے سکیڑنا، کنسٹرکشن کا ہونا، انبساط کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا، ایکسپینڈ کا ہونا، ڈائلیشن کا ہونا، سسٹول کہہ سکتے ہیں، ڈائسٹول کہیں گے، اور پھر اوعیہ برتن کو کہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے بدن کے اندر برتن موجود ہے؟ دیکھو، برتن کا مطلب پراپرلی برتنوں کا پایا جانا نہیں، جو ہم لوگ گھر میں یوٹینسلس استعمال کرتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، جس میں کارڈیو واسکولر سسٹم کے آرگنز آ جائیں گے، یعنی قلب کی بات ہوگی، آرٹریز کی، وینز کی بات ہوگی۔ لیکن ہم لوگ نبض کے موومنٹس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کے ایکشنز کو معلوم کرنے کے لیے جو اوعیۂ روح ہے، اس سے مراد صرف اور صرف شرائین لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ شرائین یعنی آرٹریز کو کہیں گے۔ ویسے وینز کے اندر بھی تو آکسیجن پایا جاتا ہے، جو قلب ہے وہاں پہ بھی تو آکسیجن پایا جاتا ہے، لیکن جو حالت شرائین کے ذریعے معلوم ہوتی ہے وہ کسی اور آرگن سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ اسی لیے نبض میں اوعیۂ روح سے مراد ہوتا ہے شرائین، یہ اچھے سے یاد رکھ لیں، اوعیۂ روح سے مراد ہے شرائین، ورنہ آپ لوگ سمجھو کہ میم اوعیہ تو برتن کو کہیں گے اور اوعیۂ روح یعنی کارڈیو واسکولر سسٹم کے سارے آرگنس آ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ صرف شرائین یہاں پہ مراد لیا جائے گا، یعنی جو بھی آرٹریز ہے اس کی حرکت کو، اس کے موومنٹس کو، اس کے ایکشنز کو ہم لوگ نبض کہتے ہیں، پلس کہتے ہیں، جو انقباض و انبساط سے مرکب ہوتی ہے۔ یعنی یہ والی حرکت میں سکیڑنا بھی ہوتا ہے، پھیلنا بھی ہوتا ہے، وہ کنسٹرکٹ بھی ہو جائے گی اور ڈائلیٹ بھی کر جائے گی، تو یہ دونوں ہوں گے، اسی لیے مرکب کمپاؤنڈ کہا گیا۔ اگر ایک ہی حرکت ہوتی تو مفرد کہا جاتا۔ انقباض بھی ہے، سکیڑنا بھی موجود ہے، انبساط بھی ہے یعنی پھیلنا بھی موجود ہے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ مرکب ہے۔ اور اس حرکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسیم کے ذریعے روح کی تعدیل و اصلاح ہو سکے۔ اب روح کسے کہتے ہیں میں نے ارواح والے چیپٹر میں اچھے سے پڑھا چکی ہوں، تو بار بار میں نہیں بتاؤں گی، آپ ایک مرتبہ 1 شارٹ لیکچر دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ روح کہتے کس کو ہیں، اور نسیم تو آکسیجن کو کہیں گے۔ یعنی جو بار بار ہم لوگ انہیل کرتے ہیں، ایکسہیل کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ایک مرتبہ انہیلیشن سے، ایک مرتبہ آکسیجن کے لینے سے کام نہیں چلتا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ آکسیجن استعمال میں آ جائے گا، میٹابولزم میں یوز ہو جائے گا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتے رہتا ہے جو کہ ویسٹ گیس ہے، اور ہمیں پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے اعضائے حیوانیہ ہمیشہ کام کرتے رہتی ہیں۔ تو اعضائے حیوانیہ میں آرٹریز، وینز، ہارٹ یہ سب آ جائیں گے نا، تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، یہ جو ایکشن ہو رہا ہے، اس کا مقصد نسیم کی تعدیل اور اصلاح کو کرنا ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو نفس کا ڈیفینیشن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی ڈاؤٹ رہا تو آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ویسے آسان ہی ہے.